اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر غسل کی اہمیت کو سورۃ المائدہ میں بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَہَّرُوا، اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پھر تم اچھے انداز سے پاکیزگی کو حاصل کرو، یعنی خوب اہتمام سے نہا لیا کرو۔ یہ سادہ سا ترجمہ میں نے کیا گئے، اور اب حدیث مبارکہ کو بھی ساتھ ملا لیں تو پتہ چلتا گئے کہ غسل کے اندر 3 باتیں فرض کی حیثیت رکھتی ہیں۔ پہلی بات کہ جب آپ غسل کر رہے ہوں تو آپ نے خلق تک پانی کو پہنچانا گے، اگر آپ روزہ دار نہیں گے۔ اب پانی کو لے کر منہ میں آپ نے اچھے انداز سے پورے منہ میں پانی کو گھبانا گے، اچھے انداز سے پانی پورے ہر دانتوں کی جڑوں تک، ان جگہوں تک پانی پہنچ جائے۔ جب اندر آپ پانی کو داخل کریں گے تو پورے منہ میں پانی پہنچ جائے، کوئی بھی ذرہ برابر بھی جگہ پانی کے پہنچنے سے خالی نہ رہے۔ اگر کوئی بوٹی گئے، کوئی ذرات ہیں، کوئی کھانے پینے والی چیز پھنس گئی گئے، اس کو آپ لازمی طور پر نکال لیں اور پھر حلق تک پانی کو پہنچائیں اگر روزہ دار نہیں گئے۔ یہ غسل کا پہلا فرض ہے۔ اور دوسرا فرض یہ ہے کہ آپ ناک کی جو نرم ہڈی ہے یہاں تک پانی کو پہنچائیں گے اگر روزہ دار نہیں گئے۔ پانی کو پہنچانے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ چلو میں پانی کو بھر لیجئے، یوں اپنے ہاتھوں کو جوڑ لیجئے۔ اب چلو میں پانی گئے، آپ ناک قریب رکھ کے پانی کو اوپر کھینچیں گے، آہستہ سے کھینچنا گئے کہ کہیں اور پرابلم نہ بن جائے۔ تو پھر پانی یہاں تک جب آپ کو محسوس ہو کہ اس نرم ہڈی تک پہنچ گیا گئے تو یوں سمجھ لیجئے آپ نے غسل کا دوسرا فرض بھی اچھے انداز سے ادا کر لیا گئے۔ اور غسل کا تیسرا فرض یہ گئے کہ جسم کا ذرہ برابر بھی خشک نہ رہے، ہر جگہ پر پانی کیا گئے پہنچ جائے۔ یہ بازوؤں کے نیچے گئے، جب بیٹھ کر آپ غسل کر رہے گئے تو یہ پیٹ اکٹھا ہو جاتا گئے، یہاں پر غرضے کے جسم کا کوئی حصہ ذرہ برابر بھی خشک نہ رہے۔ یہ گئے غسل کا تیسرا فرض۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غسل جنابت، جب غسل فرض ہوتا گئے اس میں خوب اہتمام کے ساتھ ان چیزوں کا خیال رکھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔